بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کیمیو انڈومنٹ اسکالرشپ جو آیا ہے ابھی جو ریسنٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے کیمیو کی ویب سائٹ سے، تو اس اسکالرشپ کے بارے میں ہم کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، اس کا ڈیڈ لائن کیا ہے، اپلیکیشن سبمٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ٹیویشن فی میں ہیلپ کریں گی۔ کیمیو ایک سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے، تو اس کے لیے کیمیو کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیمیو ایفیلیٹڈ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، اس کے علاوہ جو کیمیو کے اپنے انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آل سیمسٹر انہوں نے لکھے ہے، لیکن 7 سیمسٹر تک جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، فرسٹ سیمسٹر سے لے کر 7 سیمسٹر تک جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی پروگرام میں اگر وہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک پروگرام والے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ڈیڈ لائن کیا ہے؟ ڈیڈ لائن اس کا ہے اپریل 2024، مطلب 2 اپریل 2024 سے پہلے آپ لوگوں نے یہ فارم سبمٹ کرنی ہے۔ فارم سبمٹ کرنے کس کو ہے؟ تو آپ لوگوں نے یہ فارم کالج کا جو فوکل پرسن ہوتا ہے، اسکالرشپ کا ایک فوکل پرسن ہوتا ہے کالج کی سائڈ سے، تو اس کو یہ فارم سبمٹ کرنے ہے۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ڈومیسائل CNAC پامبے وغیرہ، میٹرک اور APC کی DMC پادر CNAC، یہ چیزیں آپ لوگوں نے سبمٹ کرنے ہے۔ ساتھ میں جو ڈپازٹڈ سلپس ہے، جو آپ نے کالج کی فیس دی ہے وغیرہ، وہ چیزیں آپ لوگوں نے ساتھ میں سبمٹ کرنی ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ فارم فل کیسے کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے نیم آف دا یونیورسٹی لکھنی ہے۔ نیم آف دا یونیورسٹی میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ کیمیو، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں کیمیو لکھیں، خیبر میڈیکل یونیورسٹی۔ یہ نمبر جو ہے یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے بلینک چھوڑنا ہے۔ انسٹیٹیوٹ نیم، کس انسٹیٹیوٹ میں آپ ہے؟ اگر آپ IHS مردان میں ہے تو وہ لکھیے، اگر کسی اور انسٹیٹیوٹ میں ہے تو آپ وہ لکھیے۔ کس پروگرام میں آپ ہے تو یہاں آپ وہ لکھیں۔ آپ کا نام کیا ہے، جینڈر میل ہے یا فیمیل ہے وہ یہاں لکھیے۔ آپ اپنا CNAC نمبر لکھیے، 2122، اسی طرح کوئی ہوتا ہے تو سارا جو ہے یہاں آپ لوگوں نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لوگ نیچے یہاں لکھیں کہ آپ سنگل ہیں، میریڈ ہے یا ڈائیورسڈ ہے، تو سنگل ہے، میریڈ، یہ چیزیں آپ لوگ یہاں لکھیں۔ ایج کیا ہے آپ کا، ڈومیسائل کہاں کا ہے، تو یہ آپ لوگ یہاں ایڈ کریں۔ آپ کا پریزنٹ ایڈریس یہاں لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے پرماننٹ ایڈریس جو ہے وہ بھی یہاں آپ لوگوں نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 7 نمبر ہے ٹیلی فون نمبر، آپ لوگوں نے یہاں لکھنا ہے، یہاں موبائل نمبر آپ لوگوں نے لکھنی ہے، اور یہاں ای میل لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 12 نمبر جو ہے اس میں ہے ٹوٹل فیملی ممبرس کرنٹلی لیونگ ود یو، آپ لوگوں کے ساتھ کتنے میں فیملی ممبرز رہتے ہیں، تو وہ آپ لوگوں نے یہاں لکھنے ہیں۔ 13 نمبر ہے کہ ڈیٹیلز آف فیملی ممبرز ارننگ، اس میں آپ لوگوں نے فیملی ممبرس کی ڈیٹیل لکھنی ہے جو ارن کرتے ہیں، جو پیسے مطلب وہ ارن کرتے ہیں۔ فیملی ممبر کا نام لکھنا ہے، ریلیشن شپ اس کے ساتھ آپ کا کیا ہے، بھائی ہے، آپ کا فادر ہے وغیرہ وغیرہ کیا ہے، انکل ہے، اس کا آکوپیشن کیا ہے، اس کے ساتھ کس آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے، ڈیزگنیشن اس کا عہدہ کیا ہے، منتھلی انکم کیا ہے، ریمارکس آپ یہاں لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ لوگ یہ سب جب ایڈ کریں گے، جب یہ سارے آپ لوگ مطلب فل کریں گے، تو آپ لوگوں نے یہاں منتھلی فیملی انکم، سب یہ جو انکم ہے یہ سب آپ نے اکٹھے کرنے ہیں اور یہاں آپ لوگوں نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، ایڈ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گھر کے اسٹوڈنٹس ہیں، بھائی بہنیں ہیں وغیرہ جو اسٹڈی کر رہے ہیں، جو فیملی ممبر اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کے نام لکھنے ہیں، آپ کا بھائی ہے، بہن ہے وغیرہ وہ یہاں آپ لوگوں نے لکھنے ہیں، اور کس انسٹیٹیوٹ میں وہ اسٹڈی کر رہے ہیں وہ لکھنے ہیں، اور پر منتھ جو فی ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ اگر یہ تقریباً 6 ہے، 6 تک آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، اگر 6 سے زیادہ ہے تو آپ لوگ اس کے ساتھ ایک اور پیج ایکسٹرا ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیس ہمارا جو فیس اکثر ہوتا ہے تو وہ پر سیمسٹر ہوتا ہے، تو پر سیمسٹر اگر آپ لوگوں کا فیس ہے سپوز 60,000، ٹھیک ہے، 60K ہے اگر آپ لوگوں کا، تو آپ لوگ کیا کریں، 60K کو 6 پر ڈیوائڈ کریں، 6 پر ڈیوائڈ کریں تو آپ کا پر منتھ آتا ہے 10K، تو آپ لوگ اس طرح لکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں ٹوٹل فی ٹیویشن چارجز، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ آپ لوگوں نے اکٹھے کرنے ہیں، ایڈ کرنے ہیں، اور یہاں ٹوٹل لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ فادر نیم، آپ کا فادر کا نام کیا ہے یہ وہ یہاں آپ لکھیں۔ NIC نمبر یہاں آپ لکھیے، ٹھیک ہے۔ فادر کا، آپ کا فادر اگر زندہ ہے تو ٹھیک ہے، لائیو پر لکھے، اگر نہیں ہے تو اس پر کلک کریں۔ 18 نمبر میں ہے کہ اس کا پروفیشن کیا ہے، امپلائڈ ہے،
ریٹائرڈ ہے وغیرہ وغیرہ، بزنس اونر ہے تو آپ یہاں لکھیں۔ نیم آپ کمپنی، اگر وہ امپلائڈ ہے تو کمپنی کی نیم لکھیں، ٹیلی فون آفس، موبائل نمبر وغیرہ وہ آپ لکھیں، اور کس عہدے پر ہے وہ لکھیں، اور نیشنل ٹیکس نمبر اگر آپ کا ہے تو آپ کے فادر کا، وہ یہاں آپ 22 نمبر ہے ڈیزگنیشن، اس کا ڈیزگنیشن کیا ہے وہ عہدہ آپ یہاں لکھیں۔ منتھلی جو گراس انکم ہے وہ آپ یہاں لکھیں۔ ٹوٹل نیٹ منتھلی ٹیک ہوم انکم، سیلری، پینشن وغیرہ، تو ٹوٹل نیٹ منتھلی انکم کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ لوگ مطلب 50,000 کسی کی تنخواہ ہے آپ کے بھائی وغیرہ کا، اور 30,000 آپ لوگ مطلب خرچ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کی نیٹ انکم کتنی آتی ہے؟ 20 کی، تو آپ لوگ یہاں وہ لکھیں۔ پھر اگر آپ کا باپ کے علاوہ کوئی اور بھی ارن کرتا ہے پیسے مطلب، تو وہ اس کا نیم لکھیے، یہاں اس کا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ کیا ہے، اس کا آکوپیشن کیا ہے، منتھلی فائنینشیل سپورٹ آپ کو کتنا دیتا ہے، تو وہ آپ یہاں لکھیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اپلیکینٹ ایجوکیشنل ریکارڈ، اپلیکینٹ ایجوکیشنل ریکارڈ میں آپ لکھیں، اگر آپ بیچلر کر انڈر گریجویٹ ہے تو آپ جس انسٹیٹیوٹ میں وہ لکھیں، پر منتھ آپ کا فی کتنا ہے، کس وقت سے مطلب کس سال سے، اگر 2018 سے آپ 2022 تک ہے تو یہ لکھیں، 2022 سے 2026 تک ہے تو وہ ڈیٹ آپ لکھیں۔ ڈویژن مطلب جی پی آپ کا کتنا آتا ہے، پرسنٹیج وغیرہ وہ آپ یہاں لکھیں۔ انٹرمیڈیٹ آپ نے کہاں سے کیا ہے، پر منتھ اس کی فیس کتنی تھی۔ سیکنڈری آپ نے میٹرک انٹرمیڈیٹ، وہ ڈیٹا بھی آپ لوگوں نے یہاں ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پر منتھ پی کے بارے میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ اگر آپ کا پی مطلب 60,000 ہے تو پر منتھ اس کا آتا ہے 10,000، ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ لکھیں۔ 28 نمبر ہے پر منتھ پی ٹیوشن چارجز، پر منتھ جتنا آپ لوگوں کو آتا ہے، میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ 10 کے وہ یہاں آپ لکھیں۔ 29 نمبر ہے ہیو یو ایور گاٹ اینی ادر اسکالرشپ، اگر آپ کوئی دوسرا اسکالرشپ لے رہے ہیں تو یس پر کلک کریں، ورنہ آپ نو پر کلک کریں۔ اگر آپ یس پر کلک کریں گے تو نیچے آپ لکھیں کہ کون سا اسکالرشپ لے رہے ہیں، کتنا پی ہے، کتنا وہ آپ لوگوں کو دے رہا ہے، کتنے ٹائم سے دے رہا ہے وغیرہ، وہ ڈیٹا آپ لوگ یہاں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں لے رہے اسکالرشپ آپ، تو یہ آپ لوگوں کے لیے پھر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپز، کہ آپ کس لیے اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں، تو آپ وہ مطلب لکھیں کہ میں ضرورت مند ہوں، اسکالرشپ میرے لیے کیوں اہم ہے وغیرہ وغیرہ، وہ آپ لوگ یہاں لکھیں۔ اب چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے تو چیٹ جی پی ٹی کو اپنی باتیں دے دیں، وہ آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھا سا اسٹیٹمنٹ آف پرپز مطلب کریٹ کرے گا، بنائے گا، آپ کو لوگوں کے لیے جنریٹ کرے گا کہ یہ انفارمیشن جتنی بھی ہے وغیرہ یہ درست ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیز ہے، تو آپ لوگوں نے اس میں پیرنٹ کا جو گارڈین کا سگنیچر ہے وہ لکھنا کرنا ہے، اپلیکینٹ سگنیچر کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ نیچے جو ہے پر آفس اونلی، اس میں آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہ جتنی ڈیٹیل ہے یہ آپ لوگوں نے یہاں ایڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اب اس فارم کا کرنا کیا ہے، اس فارم کو آپ جو کالج کا فوکل پرسن ہے، جو اسکالرشپ مطلب وہ یہ چیزیں ڈیل کرتا ہے، اس کو آپ لوگوں نے یہ پام سبمٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ اپنا ڈومیسائل CNAC پامبے وغیرہ یہ چیزیں بھی مطلب سبمٹ کریں، میٹر کے پیسی جو DMC ہے وہ بھی سبمٹ کریں، فادر CNAC بھی سبمٹ کریں، جتنی بھی اسکالرشپ ہوتے ہیں وغیرہ یہ چیزیں جتنی بھی ہوتے ہیں یہ چیزیں اس کے ساتھ مینڈیٹری ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی KMU انڈومنٹ اسکالرشپ کے بارے میں کچھ انفارمیشن۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پام چاہیے تو آپ چینل کا جو ڈسکرپشن ہے اس میں کمیونٹی کا لنک دیا گیا ہے، اس کمیونٹی کو جوائن کریں، میں آپ لوگوں کے ساتھ وہاں وہ شیئر کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو KMU.org/financial aid office اس پر آپ جا سکتے ہیں، یا فائنینشیل ایڈ آفس KMU اس پر وزٹ کر سکتے ہیں اور اپنا جو متعلقہ جو شکایت ہے وہ درج کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔